بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہے ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب تین خبریں ہیں میرے پاس۔ پہلی خبر ایک طاقتور شخصیت کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے، اور اس آڈیو میں ایسا کیا ہے اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ ہم آپ سے جانیں گے، اور پھر امریکی مراسلے اور جی ایس یو سے متعلق بھی ایک دعویٰ کیا گیا، اور یہ دعویٰ کس نے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا سیاسی جو مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہانی بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر مریم نواز نے کچھ دعوے کیے ہیں۔ ایک اور کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ڈالر ایک اس کی پرائس نیچے گئی، 1 روپیہ بھی کم ہوئی، تو ہم تیل کی قیمتوں میں کمی کر دیں گے۔ اور آج پھر حکمران جیسا طرز خطاب تھا، انداز تھا، اور ان کے جو خطاب کے اندر ایک اور بھی بات انہوں نے کہی رائے صاحب، وہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور پھر صبح کی نماز پڑھ کے قوم کی خدمت کرنے کے لیے دن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، آڈیو لیک کا یہ موسم شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، اور آڈیوز آ رہی ہیں۔ اب ایک آڈیو آنے کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان اور ان کے ایک قریبی ساتھی، ان کی اس آڈیو کا معاملہ ہے، اور وہ بات کر رہے ہیں مراسلے کے حوالے سے، اور کیا ہدایات دی گئی، کیا گفتگو کی گئی۔ اس میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ شاید انجینئرڈ کیا گیا، پیغامات انجینئرڈ کیے گئے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک پاکستان تحریک انصاف کا ریئیکشن بھی آ گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ ہمیں بتائیں گے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے یہ میں سننے والوں کے سامنے رکھ دوں۔ کہا گیا کہ ہزاروں کالز ریکارڈ کر کے، آوازوں کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے مطلب کے فون کالز بنانا، اور پھر ان کو اپنے لفافوں کے ذریعے پھیلانا، یعنی ٹوکروں کے ذریعے۔ کیا یہی کام رہ گیا ہے اب؟ مراسلہ ایک حقیقت جس پر این ایس سی 2 بار اپنا فیصلہ دے چکی کہ یہ پاکستان میں مداخلت تھی۔ عوام ان فیبریکیٹڈ آڈیو ویڈیو سے بہت آگے جا چکی ہے۔ رائے صاحب، یہ طاقتور شخصیت کون ہے، ان کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ کس آڈیو کے حوالے سے، کون سی شخصیت ہے جس نے کہاں پر یہ دعویٰ کیا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، دعویٰ یہ کیا گیا ہے، الزام یہ لگایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے جو امریکہ سے مراسلہ آیا تھا اس حوالے سے گفتگو کی اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے۔ اب اعظم خان کے متعلق 2-3 حقائق جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو کسی بھی وزیر اعظم کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھی جاتی ہے سویلین سیٹ اپ میں، یعنی سب سے زیادہ اختیارات پرنسپل سیکرٹری کے پاس ہوتے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، ان کو بھی ایک انتہائی طاقتور شخصیت مانا جاتا تھا، اور کیپٹن صفدر نے فواد حسن فواد کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تقریریں کی تھیں، اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ فواد حسن فواد کو نکال دیا جائے کیونکہ وہ فائلیں روک کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف نے کیپٹن صفدر کی اس بات کو اس وقت رد کر دیا تھا۔ اچھا، یہ جو اعظم خان ہیں یہ بھی اتنے طاقتور تھے اور اتنے ان کے پاس اختیارات تھے کہ کوئی وزیر مشیر ان کے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا، اور شہزاد اکبر کے ساتھ ان کی بڑی دوستی بھی تھی۔ اس کے بعد جہانگیر ترین نے یہ الزام لگایا تھا کہ شہزاد اکبر نے اور اعظم خان نے مل کر میرے خلاف شوگر سکینڈل بنایا، لیکن ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعظم خان کو کے پی سے لے کے آئے تھے، اور عمران خان ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اعظم خان ایک آنسٹ اور ایک اپ رائٹ آفیسر ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین نے تو یہاں تک کوشش کی تھی کہ اعظم خان کو ان کے عہدے سے وہ ہٹوا دیں، اور خان صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اپنی جو کیبنٹ کے اندر ان کی لابی تھی اس وقت، اس کے ذریعے بھی یہ لابنگ کروانے کی کوشش کی، لیکن خان صاحب نے اس وقت اعظم خان کو ہٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب
اعظم خان کتنے قریب تھے عمران خان صاحب کے، یہ جو میں نے 3-4 حقائق بیان کیے ان سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو پرائم منسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب کا جو وقت گزرتا تھا، پرائم منسٹر آفس میں بھی گزرتا تھا، لیکن زیادہ تر جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی تھیں، اور اعظم خان بھی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں بھی بیٹھتے تھے، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بیٹھتے تھے۔ یہ 2 الگ الگ بلڈنگز ہیں اسلام آباد میں، ایک پرائم منسٹر آفس ہے جسے آپ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو کہ پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو رہائش گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا، وہ صرف اپنے دفتری کام کاج پرائم منسٹر ہاؤس میں نمٹاتے تھے اور شام کو بنی گالہ آ جاتے تھے، اور بنی گالہ کو انہوں نے میاں نواز شریف کی طرح، شہباز شریف کی طرح اور یوسف رضا گیلانی کی طرح کوئی کیمپ آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، جیسے شہباز شریف، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی نے 5 کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے ان کیمپ آفسز کے نام پر لوٹ مار کی تھی اور کرپشن کی تھی۔ اب ہاشمی صاحب دعویٰ یہ کیا گیا ہے اعظم خان کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق کہ یہ ایک کال کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب اعظم خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ سے مراسلہ آیا ہے، یہ جو ہمارے سفیر نے بھیجا ہے، ہم نے اس پر ایک سیاسی کھیل کھیلنا ہے، یعنی اس کو سیاست کے لیے استعمال کرنا ہے۔ عمران خان صاحب فون کال پر اعظم خان کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں 2 حقائق جو ہیں وہ بڑے سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو اعظم خان ہر وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، عمران خان صاحب کی براہ راست اور اعظم خان کی براہ راست ایکسیس ہر وقت رہتی تھی ایک دوسرے کے لیے، تو خان صاحب نے ان کے ساتھ اگر کوئی کانفیڈینشیل بات کرنا ہوتی تو کیا خان صاحب کو نہیں پتا کہ یہاں پہ پرائم منسٹرز کے جو فون کالز ہیں وہ بگ ہوتی ہیں؟ کیا پرائم منسٹر کے طور پر عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، ایون بنی گالہ میں بھی اب ثابت ہو گیا کہ کس طریقے سے بگنگ ڈیوائسز لگائی گئی تھیں یا لگانے کی کوشش کی گئی تھی؟ تو ایک تو عمران خان صاحب کو یہ ساری باتیں معلوم تھی۔ دوسرا ہاشمی صاحب کہ چلیں ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں آپ کہ اس مراسلے کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کریں اور سیاسی کارڈ کے طور پر استعمال کریں۔ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ مان لیں، تو اب حکومت کس کی ہے؟ حکومت تو شہباز شریف کی ہے۔ یہ جو مراسلہ ہے یہ تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دیکھا ہے، ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم نے بھی دیکھا ہے، عمران خان صاحب نے یہ مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی بھیج دیا، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی دیکھ لیا، جو اسد قیصر جب اسپیکر قومی اسمبلی تھے ڈپٹی اسپیکر نے بھی دیکھ لیا، اور موجودہ پارلیمنٹ کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بھی دیکھ لیا، پھر قائمہ کمیٹی اس نے بھی دیکھ لیا، جو پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی ہوتی ہے اس نے بھی یہ مراسلہ دیکھ لیا۔ تو اگر عمران خان صاحب اس مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، یعنی کتنی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے اور کتنا عجیب و غریب قسم کا ایلیگیشن ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس مراسلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی تھریٹ کا لفظ نہیں تھا، عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں تھی، تحریک عدم اعتماد کا کوئی لفظ منشن نہیں کیا گیا تھا، تو پھر اب کس بات کا ان کو ڈر ہے، کس بات کے لیے یہ دیر کر رہے ہیں، کس بات کا خوف ہے؟ اس مراسلے کو پبلک کر دیں، عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یعنی یہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس مراسلے کے اندر تحریک عدم اعتماد کے الفاظ نہیں تھے، سازش کے الفاظ نہیں تھے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی تاثر دے رہے ہیں کہ اس قسم کے کوئی ورڈز نہیں تھے، اور عمران خان صاحب نے اس مراسلے کو استعمال کرنا چاہا سیاسی مقاصد کے لیے۔ تو آپ عمران خان صاحب کے سیاسی مقاصد کو ناکام بنا دیں، شہباز شریف کل قوم سے خطاب کریں، یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطاب کریں، یا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں لہرا دیں یہ مراسلہ کہ یہ عجیب مراسلہ عمران خان صاحب نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ دیکھ لیں اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کا لفظ تو لکھا ہی نہیں ہوا، یہ دیکھ لیں اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا ہوا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پھر ہاشمی صاحب
اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں اس میں آپ کی پوری عسکری قیادت موجود تھی، اور عسکری قیادت نے نہ صرف یہ کہ اس خط کو کھلی مداخلت قرار دیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ اتنی کھلی مداخلت ہے کہ اس کو ناقابل قبول مداخلت قرار دیا گیا تھا۔ عسکری قیادت کی صدارت میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں ان کے ان پٹ پر مبنی ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، تو اس رپورٹ کے بعد ہی عسکری قیادت نے انڈورس کیا کہ یہ ایک ناقابل قبول مداخلت ہے۔ پھر ہمارے جو سفیر تھے اسد مجید، جنہوں نے یہ سائفر بھیجا تھا، انہوں نے اس سائفر کے اندر ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ امریکی سفیر کو طلب کر کے اس سے احتجاج کیا جائے، اس کو ڈیمارچ کیا جائے۔ ہاشمی صاحب، پاکستان جیسے ملک میں امریکی سفیر کو طلب کرنا یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے، یعنی پاکستان جیسے ملک میں انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ آپ امریکی سفیر کو طلب کر کے اس کو ڈیمارچ کریں، اور قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نہ صرف یہاں پر یعنی پاکستان میں امریکی ناظم الامور کو ڈیمارچ کیا جائے گا بلکہ واشنگٹن میں بھی ڈیمارچ کیا جائے گا۔ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا حصہ تھا۔ تو اگر یہ مراسلہ محض سیاسی تھا، اس کے اندر سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سفیر تھے اور اتنے سیزنڈ ہمارے جو سفیر تھے، انہوں نے یہ کیوں ریکمینڈ کیا کہ امریکی سفیر کو بلا کر ڈیمارچ کیا جائے اس کو، اور اس کو طلب کیا جائے، احتجاج کیا جائے؟ آپ اس سے سنگینی کا اندازہ لگا لیں، کیونکہ ظاہر اسد مجید کو بھی پتا تھا کہ امریکی سفیر کو طلب کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور کتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے پاکستان جیسے ملکوں میں امریکی سفیر کو احتجاج کے لیے طلب کرنا۔ دوسرا، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی، اس نے جب ناقابل قبول مداخلت قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مراسلہ سیاسی نہیں تھا۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے جسٹس ثاقب نثار کی مختلف جو آڈیوز تھیں، جو مریم نواز نے اپنی جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، تو اس میں سے کس طرح سے مختلف آڈیوز کے ٹکڑے جوڑے گئے اور پھر ایک اور ڈیوائس پہ ان کو ریکارڈ کروایا گیا، پھر ایک اس کا جعلی قسم کا فورینزک آڈٹ کروایا گیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ ایک اصلی آڈیو ہے، لیکن 2 دن کے اندر اس آڈیو کا پول کھل گیا تھا۔ تو لاجیکلی آپ دیکھیں، آپ دلیل کے ساتھ بات کریں کہ اگر یہ محض اس خط کو خان صاحب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو پھر کون روک رہا ہے؟ اب تو خان صاحب کی حکومت نہیں ہے، کون روک رہا ہے آپ کو؟ آپ پبلک کریں۔ خان صاحب نے تو چیف جسٹس کو خط لکھا، پھر صدر پاکستان کو خط لکھا، صدر پاکستان نے افواج کے سپریم کمانڈر کے طور پر چیف جسٹس کو خط لکھا، لیکن پاکستان کے تمام ریاستی ادارے، پاکستان کی یہ امپورٹڈ حکومت، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے دیگر تمام ادارے جو ہیں، وہ اس خط کے متعلق تحقیقات کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ایک شخص ہے پورے پاکستان کے اندر، ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی لیڈر ہے عمران خان، جو کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کروائیں۔ اگر یہ محض ایک سیاسی بہانہ ہوتا، یعنی اس خط کے اندر کچھ نہ ہوتا، تو کیا عمران خان صاحب اپنی پوری سیاست کو داؤ پہ لگاتے، اپنا پورا سیاسی کریئر تباہ کر دیتے، کہتے کہ جس کی تحقیقات کروائیں تاکہ وہ خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں؟ تو جو شخص سچا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تحقیقات کر کے پبلک بے شک کر دیں اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، کیا یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا کہ عمران خان کو ہٹاؤ، اور اگر نہیں ہٹاؤ گے تو پھر نتائج بھگتنا پڑیں گے پاکستان کو۔ جب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر اور کس قسم کی سازش ہوتی ہے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں لکھا ہوا، بہت آسان حل ہے، اس کو پبلک کریں اور عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ دوسری بات ہاشمی صاحب، کہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر جو لوگوں کا یقین ہے، جو لوگوں کا اعتماد ہے، وہ سب نے دیکھ لیا پچھلے 2.25 مہینے میں کہ خان صاحب کی جو 3.5 سال کی حکومت تھی، اس میں خان صاحب کو کچھ سخت قسم کے اقدامات کرنے پڑے معاشی اصلاحات لانے کے لیے، جن کے نتائج جب آنا شروع ہوئے اور بڑے زبردست نتائج آنا شروع ہوئے، جس میں عوام کو ریلیف بھی ملنا شروع ہوا،
تو اس وقت ان کی حکومت گرا دی گئی، لیکن 3.5 سال میں خان صاحب کو سخت قسم کے معاشی فیصلے کرنے پڑے، اور جب آپ سخت معاشی فیصلے کرتے ہیں تو عوام ظاہر ہے کہ تھوڑی سی آپ سے متنفر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب عمران خان صاحب کی حکومت گری ہے، اب تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں ابھی تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آڈیوز ویڈیوز سے بات آگے نکل گئی ہے۔ آپ نے ریحام خان صاحبہ سے کتاب لکھوا دی تھی عمران خان کے خلاف، کیا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق پڑا؟ اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب کی آڈیوز مبینہ آپ نے لیک کروا دی، کوئی فرق پڑا عمران خان صاحب کے کسی جلسے میں؟ ان کی جو لوگوں کی اٹینڈنس ہوتی ہے، لوگوں کی اٹینڈنس ہر جلسے میں بڑھتی گئی، اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں ایک اور تاریخی جلسہ ہو گیا۔ جو اس سے پہلے آپ نے فرح خان کو نشانہ بنایا، اور اصل میں نشانہ تو ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ خان صاحب ہیں، توشہ خانہ کا جو آپ نے شوشہ چھوڑا، کیا کوئی 1% بھی فرق پڑا ہے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی پر؟ تو اب بات آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرنے سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ اور دوسرا ہاشمی صاحب، لوگوں کا مسئلہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز نہیں ہے، لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے روزی روٹی جو اس امپورٹڈ حکومت نے چھین لی ہے عوام سے، جو انہوں نے پیٹرول کو 250 روپے فی لیٹر پر لے گئے ہیں، جو اس امپورٹڈ حکومت نے گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں، جو لوگ یہاں پر 2 وقت کی چھوڑ کر 1 وقت کی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے۔ لوگوں کے اصل مسائل یہ ہیں۔ تو یہ آڈیوز ویڈیوز اس طرح کی جعلی لا کر، ایڈیٹڈ آڈیوز ویڈیوز لا کر لوگوں کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ ہاشمی صاحب اب بڑے باشعور ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں، الٹا وہ ان کے اوپر ایک اس طرح کا اثر آتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب یہ اس قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، جب یہ کوئی اس قسم کا ٹویٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں لوگوں کا ریئیکشن کس قسم کا آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آڈیوز اور ویڈیوز میں الجھا دیں۔ ان آڈیوز اور ویڈیوز سے آپ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آپ کو عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو 2 چیزیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ ایک تو عدالتوں میں جا کر جو آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور جو شواہد ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں، ثابت کریں کہ آپ عمران خان کی طرح صادق اور امین ہیں۔ دوسرا، عمران خان نے جو 26 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے تو جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا، آپ اس طرح سے ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ اور یہ جو آپ موروثی سیاست غلام ابن غلام بنا کر پاکستانیوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے، اس موروثی سیاست کو ختم کریں، تو تب کہیں جا کر آپ عمران خان صاحب کے جو ان کی سیاست کا لیول ہے اس تک پہنچنے کا صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہاشمی صاحب پتہ نہیں ان کا کون چلاتا ہے میڈیا سیل جو ان کو اس قسم کے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے، لیکن ہمیشہ ان کے اس قسم کے آئیڈیاز جو ہیں یہ آڈیوز ویڈیوز کے یہ بیک فائر کر جاتے ہیں، اور خان صاحب مزید مضبوطی کے ساتھ ابھرتے ہیں۔ راجہ صاحب، امریکی مراسلے کے حوالے سے اور GSU کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، یہ کہتے کیا ہیں؟ اور پھر میں اس سے جڑا ہوا ایک سوال جو فواد چودھری صاحب نے بھی اٹھایا، اور پھر جو ہمارا سوال ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ PTI رہنما کی ملاقات اور امریکی حکومت سے معافی کے شواہد آ چکے، عمران خان کی ہوا نکل گئی، ان کی جانب سے اب ڈونلڈ لو سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں۔ PTI نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی، پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے اب امریکہ کے پیر پکڑ رہا ہے، اور عمران خان نے امریکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ امریکہ سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اور سلسلہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا ہے۔ اور یہ بات اور یہ دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے۔ اچھا، ڈونلڈ لو صاحب کی معافی کا جو معاملہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب عادتاً جھوٹے ہیں، اپنی گفتگو سے کنفیوژن پھیلانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور خواجہ آصف کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، اور انہوں نے اور بھی اس حوالے سے گفتگو کی۔ لیکن رائے صاحب، سب سے امپورٹنٹ جو سوال اٹھایا گیا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ
امریکی ایجنڈے کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے قومی مفاد پر اپنے بیانیے کی بنیاد رکھی۔ امریکہ سمیت بیرونی قوتوں کی خوشنودی کو مقصد حیات بنانا شریفوں کے درباریوں کی پہچان ہے۔ غیرت سے اجنبی گروہ افواہ سازی کے ذریعے اپنی خاک آلودہ عزت بحال نہیں کر سکتا۔ اور خواجہ آصف نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ ہم نے ڈونلڈ لو سے پاکستان تحریک انصاف کی معافی سے متعلق تمام ریکارڈ حاصل کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما کی ملاقات اور امریکی حکومت سے معافی کے شواہد آ چکے، یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ راجہ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ملی جس کی بنیاد کے اوپر ایک بیانیہ گھڑا جا رہا ہے، نون لیگ کرتی کیا راجہ صاحب؟ پہلے خبر کو لگوایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے منسٹرز ون بائی ون آ کر اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہی کچھ ہوا خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد۔ اور اس سے پہلے بھی ہم خبر دیکھ رہے تھے جو لگوائی گئی کہ ایک کوئی شخصیت ہے جو امریکہ میں ملی اور پھر انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب مسئلہ یہ راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ ڈونلڈ لو کے پاس جائیں گے؟ انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ جا کر ایک شخص سے سوال کریں اور اسے معافی مانگیں؟ اور اس معافی کا کیا اثر ہوگا جب ہم اپنی جو قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں، قومی وقار کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کہیں پہ گنجائش رہ جاتی ہے خواجہ آصف کے ایسے بیان کی جنہوں نے اپنی فوج کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی، جھوٹ بولا، اور آج وہ پاکستان تحریک انصاف پر اس قسم کے الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک لمحے کے لیے اگر خواجہ آصف کی اس بات کو مان لیا جائے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے، اگرچہ یہ جھوٹی خبر ہے جس کو ہم ثابت کرتے ہیں کہ جھوٹی خبر کیسے ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو انڈورس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو سے جا کر تحریک انصاف نے معافی مانگ لی کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی اور ہمیں معاف کر دیں، اگلی مرتبہ آپ نے ہماری حکومت نہیں گرانی، ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیں۔ اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی اب ہوا نکل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کو خواجہ آصف انڈائریکٹلی انڈورس کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حکومت گرائی عمران خان صاحب کی، اب تحریک انصاف نے انہی قوتوں سے معافی مانگ لی ہے، اگر خواجہ آصف کے اس بیان کو سچ مان لیا جائے۔ لیکن یہ بیان ان کا سچ نہیں ہے۔ پریڈ گراؤنڈ کا جو جلسہ ہے ہاشمی صاحب، میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف نے اس خوف سے نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی غش نہ پڑ جائے کہ کس قسم کا کراؤڈ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں اکٹھا تھا، کتنا زیادہ کراؤڈ تھا، کتنا پرجوش کراؤڈ تھا، کس قسم کے نعرے لگا رہا تھا، اور اس جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے کیا تقریر کی، اور پھر جس معاملے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے معافی مانگ لی، کتنی مرتبہ عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں امریکی سازش کا ذکر کیا، پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں کتنی مرتبہ سازش کا بھی ذکر کیا۔ اور ہاشمی صاحب، امریکہ کو آفینڈ کرنے والا جو انٹرویو تھا ایبسلوٹلی ناٹ، اس کے کلپ بھی چلائے گئے۔ جو جلسہ ہوا ہے پریڈ گراؤنڈ میں، اس میں امریکہ کو آفینڈ کرنے والا ایبسلوٹلی ناٹ والا جو خان صاحب کا انٹرویو تھا، اس کے کلپ بھی چلائے گئے۔ تو اگر تحریک انصاف نے کوئی معافی مانگی ہوتی امریکہ سے، ڈونلڈ لو سے، یا عمران خان صاحب نے کوئی پیغام دیا ہوتا، تو کیا عمران خان صاحب اپنا جو تازہ ترین خطاب ہے، جو ان کا آخری خطاب ہوا ہے، اس میں وہ امریکی سازش کا ذکر کرتے؟ وہ تو امریکی سازش کا ذکر ہی گول کر دیتے۔ کیا وہ ایبسلوٹلی ناٹ والا جو ایک کلپ تھا وہ چلایا جاتا؟ کیا عمران خان صاحب یہ بات کرتے کہ آصف علی زرداری نے امریکیوں کو کہا کہ مجھے میری فوج سے بچا لو؟ یہ بھی امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا نا خان صاحب نے۔ کیا خان صاحب اس بات کا ذکر کرتے کہ ہمارے جو منحرف ارکان تھے وہ امریکی سفارت خانوں میں جا کر ملتے رہے؟ تو اگر خان صاحب کوئی اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو پھر خان صاحب پریڈ گراؤنڈ جلسے میں ان تمام نکات کا ذکر دوبارہ کیوں کرتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ بالکل ایک جھوٹی کہانی ہے، ایک جھوٹ، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جھوٹ کی فیکٹری ہے جو انہوں نے کھولی ہوئی ہے، اور اس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہر روز ہم کس قسم کا جھوٹ گھڑیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر کسی طریقے سے ہم چوٹ لگائیں، اور یہ جو لوگوں کی ایک والہانہ محبت جو کہ اب ایک لیڈر سے والہانہ عقیدت میں بدلتی جا رہی ہے، اس والہانہ محبت کو ہم کیسے کم کریں کہ ہم ہر قسم کا گھٹیا ہتھ کنڈا استعمال کر چکے ہیں، ہر قسم کا گھٹیا حربہ استعمال کر چکے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں
وہ صرف عمران خان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، عمران خان کو سننا چاہتے ہیں، عمران خان کو سچا مانتے ہیں، عمران خان کو صادق امین مانتے ہیں، عمران خان کے متعلق ہی یہ یقین کرتے ہیں کہ اس ملک کو آگے صرف عمران خان لے کر جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں تکلیف ہے، ورنہ ہاشمی صاحب اس بات کی کوئی منطق نہیں بنتی کہ ایک طرف تحریک انصاف ہر روز جلسوں میں ڈونلڈ لو کے متعلق بات کر رہی ہو، امریکی سازش کے متعلق بات کر رہی ہو، اور دوسری جانب یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ اپنے کوئی معاملات سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رائے صاحب، ایک کارنر میٹنگ سے مریم نواز نے خطاب کیا اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ گفتگو ایسے کر رہی تھی جس طرح یہ پاکستان ان کا ہے اور وہ اس پاکستان کی حکمران ہے، وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اور وہ جو آپ اکثر باتیں کرتے ہیں نا کہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں ٹویٹر کے ذریعے کہ آپ خواجہ سعد رفیق سے رابطہ کریں، مفتاح اسماعیل سے رابطہ کریں، اور میں کہوں گی اور کس علاقے میں بجلی، وہی فیل آج ہمیں نظر آئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یونین کونسل کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ شاید ان سے اچھا پرفارم کریں اگر تقریر کریں۔ انہوں نے کیا کہا، وہ کہتی ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں $1 کی بھی کمی ہوئی تو شہباز شریف اسی دن پیٹرول سستا کر دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو چلانے والی کیا مریم نواز ہے؟ سوال نمبر 1۔ پھر وہ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم پیٹرول کی قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے، عوام کی تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے ہم اپنی جان لڑا دیں گے۔ ملک سے باہر بیٹھ کے رائے صاحب جان جو لڑائی جا رہی ہے، اور یہاں پر کیمبرج میں جو گریجویشن سیریمنی ہوئی، نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ایک نمود و نمائش نظر آئی جس کا تذکرہ مریم نواز کی باتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ لاہور میں ضمنی الیکشن کے حلقے میں PP 158 میں جب انہوں نے خطاب کیا، اچھا اب یہ 17 جولائی کو پنجاب عمران خان کی سیاست کا صفایا کر دے گا، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ کرسی کیا گئی، ذہنی توازن بھی ہل گیا۔ 70 سال میں پہلا سیاستدان دیکھا جو نیوٹرلز کو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ۔ یہ پہلا آدمی ہے جس کو نیوٹرلز نے انگلی پکڑ کر چلایا، اور باتیں انہوں نے اور بھی کی ہیں، ریلیف پیکج کی بات بھی ہے، اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات، انٹرسٹنگ بات کہنی چاہیے، امپورٹنٹ تو نہیں، شہباز اسپیڈ کی پرسنل سیکریٹری کا کام کیا مریم نواز نے، اور جس انداز سے وہ بات کر رہی تھی کہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں نماز پڑھ کے فجر کی، وہ پاکستان کی عوام کی خدمت کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں۔ رائے صاحب، یہ جو سوالات میں نے تہجد کے بعد اٹھتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دو، پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دو۔ تو یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں شہباز شریف، جو انہوں نے پچھلے 2.25 مہینے میں کی ہے۔ دوسرا، ہاشمی صاحب جو بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نیوٹرلز کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار میں لے کر آ جائیں، عمران خان صاحب نیوٹرلز کو یہ نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت ایک سازش کے ذریعے گری ہے، اب ملک میں انتشار ہے، ملک میں تقسیم ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، ملک کے اندر جتنی سین وائسز ہیں، جتنے آزاد تجزیہ کار ہیں، وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شدید ترین انتشار کا شکار ہے، اور فوج کو خود بھی یہ احساس یقیناً ہوگا، کیونکہ جو آپ کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں جیسے جنرل لودھی، انہوں نے کہا کہ جتنی کڑواہٹ اداروں کے لیے اس وقت ہے اور جتنا انتشار عوام میں اس وقت ہے، اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ تو خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن کروائیں، لیکن مریم نواز اینڈ کمپنی، شہباز شریف اینڈ کمپنی، میاں نواز شریف اینڈ کمپنی تو ہر موقع پر نیوٹرل سے، یعنی اسٹیبلشمنٹ سے، فوجی قیادت سے ہر موقع پر یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار میں لے کے آئیں۔ کیا محمد زبیر کو انہوں نے نہیں بھیجا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، اور اس وقت کے DG ISI جنرل فیض حمید کے پاس، جس کے متعلق خود DG ISPR جنرل بابر افتخار نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ لوگ ڈیل لینے کے لیے آئے تھے، لیکن ہماری جو فوجی قیادت ہے انہوں نے مریم نواز اور میاں نواز شریف کے متعلق ڈیل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو کیا یہ اس وقت ڈیل لینے نہیں گئے تھے؟ اس کے بعد شہباز شریف ابھی کس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں؟ اور پھر ہاشمی صاحب ایک کویسچن جو کیا گیا مریم نواز سے، اور اس کی ویڈیو اب دوبارہ سے وائرل ہے، کہ اس میں پوچھا یہ گیا تھا مریم نواز سے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر جو میاں نواز شریف نے سنگین ترین الزامات لگائے تھے، اور آپ نے بھی جو الزامات لگائے تھے جب آپ نام نہاد ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر چل رہے تھے، تو کیا اب بھی آپ کا موقف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق وہی ہے؟ تو ان میں اگر کوئی ذرا سی بھی جرت ہوتی، یا کوئی سیاسی طور پر ان کی کوئی سٹینڈنگ ہوتی، کوئی اخلاقی جرت ہوتی، تو کم سے کم اتنا ہی کہہ دیتی
کہ جی ہاں وہ ہمارا موقف تھا، وہ موقف اب بھی قائم ہے. تو آگے سے کہتی ہیں مسکراتے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ، ان کے چہرے کے آپ ایکسپریشن دیکھیں کہ وہ آگے سے کہتی ہیں نیکسٹ کویسچن، اور مسکرا کر یہ تاثر بھی دیتی ہیں. ان کی جو مسکراہٹ ہے وہ ایکسپریشن یہ تاثر دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے صحیح جا کے بوٹ چمکائے ہیں، صحیح چیری بلاسم جو ہیں وہ شہباز شریف نے جا کر اپنے ہماری جو فوج ہے اس کے بوٹ چمکائے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئے ہیں. تو سب کو پتہ ہے ہاشمی صاحب، جنرل جیلانی نے یہ جو پورا شریف خاندان ہے ان کی سیاسی پرورش کی تھی. سب کو پتہ ہے کہ 90 کی دہائی میں یہ کس طریقے سے اقتدار میں آتے رہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اب سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف کس طرح سے جو چور دروازے سے رابطے کرتے رہے ان کے نتیجے میں اقتدار میں آئے ہیں. تو مریم نواز جو ہیں یہ اصل میں جب بھی اس طرح کی کوئی تقریریں کرتی ہیں، جس جگہ پہ بھی یہ اپیئر ہوتی ہیں، تو شہباز شریف کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حمزہ شہباز کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کا دل تو بڑا کڑتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز سے اصل میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ ہضم نہیں ہو رہی. وہ بڑی ڈیسپریٹ ہیں، خود کو زبردستی اسکرین کے اندر، یا ایک تصویر کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس تصویر کے اندر آپ کو شامل نہ کیا جائے اور آپ زبردستی اس تصویر کے اندر گھسنے کی کوشش کریں، تو اس طرح سے وہ اس تصویر کے اندر زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو تو اس پر بڑا خوش ہونا چاہیے کہ کم سے کم مریم نواز کی یہ جو اپیرنس ہوتی ہے اس سے شہباز شریف کو تو دل میں بڑا درد ہوتا ہے. حمزہ شہباز تو چلیں اس سے زچ ہوتے ہیں، ان کو تو اذیت ہوتی ہے. تو شہباز شریف کو ایک اذیت تو خان صاحب اپنے بیانیے کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو ایک اپنا حق سچ کا بیانیہ لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، شہباز شریف کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں. آج بھی ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جو 1100 ارب روپے انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کر کے جو ایک طرح سے کھائے ہیں، یعنی اب تو وہ 1100 ارب روپے ریکور نہیں ہو سکتے. تو اس کی وجہ سے یہ ملک فساد کی جانب جا رہا ہے اور سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں. اور انڈائریکٹلی نیوٹرلز کو انہوں نے کہا ہے کہ ان حالات کا آپ ادراک کریں اور اگلے الیکشن کے لیے راہ بھی ہموار کریں. تو مریم نواز جتنی مرتبہ اپیئر ہوں گی اسکرین کے اوپر، پریس کانفرنس کریں گی، ٹویٹس کریں گی، عوامی رد عمل مریم نواز کے خلاف، شریف خاندان کے خلاف بڑھتا جائے گا اور تحریک انصاف کا اس سے فائدہ ہوتا چلا جائے گا. بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.